أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق اللہ العظیم. اگر کسی عورت کو خوف ہے اپنے شوہر سے بیزاری کا او اعراضاً یا نافرمانی کا، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں کو صلح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. والصلح خیر، صلح بہتر ہے. وأحضرت الأنفس الشح، انسانوں کی دلوں میں کچھ نہ کچھ بخل داخل کیا گیا ہے یا رکھا گیا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر احسان کرو اور اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے. عورتوں کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے طرف سے ڈر ہے بیزاری کا، یعنی آپس میں وہ نہیں بن رہے ابھی، عورت سمجھتی ہے کہ اب شوہر مجھ سے بیزار ہو رہا ہے، یا اعراض ہونے کا، اب مجھ سے نہیں بن رہا، ہو سکتا ہے دوسری شادی کر لے، بات بھی نہیں کرتا. تو اگر کسی عورت کو اس طرح کا کوئی خوف ہو جائے تو پھر اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، آپس میں صلح کریں. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ تثنیہ کے صیغے ذکر کیے، ان یصلحا، کہ میاں بیوی آپس میں صلح کریں، کچھ مال دے کر یا کچھ حقوق چھوڑ کر صلح کر لیں. مثلا عورت کہتی ہے کہ بھائی مجھے تو اتنا زیادہ خرچہ دیتا تھا، اس میں سے کم کر لو، یا مجھے جو اتنی تجھے مہر دینی ہے تو مجھے دے گا، وہ میں مہر معاف کر دیتی ہوں یا تھوڑی کم کر دیتی ہوں، مجھے طلاق نہ دو. اس طرح کوئی صلح کر لیتی ہے. یا کہتی ہے کہ بھائی تجھے مجھ سے رغبت نہیں ہے، تیرا دل نہیں لگتا مجھ سے، مجھے طلاق نہ دو، میں کہاں جاؤں گی. کوئی عورت ایسی ہوتی ہے جس کا پیچھے کوئی وارث نہیں ہوتا، یا یہ کہ میں بڈھی بن چکی ہوں، بچے بھی ہیں، اب کہاں جاؤ گے، اب مجھے کون نکاح میں رکھے گا، زیادہ مجھے نکاح میں رکھ لو، میں اپنی باری معاف کر دیتی ہوں، آپ دوسری شادی کرو، میں اپنی باری معاف کر دیتی ہوں. تو ایک ہے مال دینا اور دوسرا ہے باری معاف کرنا، لیکن دونوں میں فرق ہے. جو مہر اس نے معاف کر لی اس کا پھر مطالبہ نہیں کر سکتی، پھر نہیں کہے گی کہ مجھے مار دو. لیکن جو اس نے باری چھوڑ دی کہ میرے پاس تو بھلے نہیں آنا، دوسری شادی کر لو، تو اس کا مطالبہ پھر بھی کر سکتی ہے، بعد میں بھی کر سکتی ہے. ایسے نہ ہو کہ وہ معاف ختم ہو گیا، نہیں. جیسے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بعد حضرت سودا سے نکاح کر لی. تو حضرت سودا جو تھی وہ بوڑھی تھی، بڑی عمر کی تھی، تو کوئی ان سے غلطی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طلاق دینا چاہتے تھے. تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی، فرمایا اللہ کے نبی مجھے طلاق نہ دو، رشتہ ازدواجیت میں مجھے رکھو، مجھے طلاق نہ دو، بے شک میں اپنی باری چھوڑ دیتی ہوں عائشہ کے لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام بیویوں کے پاس ایک رات جاتے، عائشہ کے پاس 2 راتیں جاتے، کیونکہ دوسری رات ہی حضرت سودا نے دے دی. رسول اللہ کی محبت زیادہ تھی حضرت عائشہ سے. ایک بات یاد رکھو کہ جو بندہ شادی کرتا ہے زیادہ، 2 3 4، اسلام نے اس کو اختیار دیا ہے، تو اس میں انصاف نہیں کر سکتا کہ دلی محبت بھی سب سے برابر رکھے. جسے حضور نے خود دعا مانگی، اے اللہ جو مجھے ظاہراً ہے وہ میں کر سکتا ہوں، یعنی اس کے حقوق دیتا ہوں، جو کپڑا ایک بیوی کے لیے لیتا ہوں وہ دوسری کے لیے، جو نفقہ خرچہ ایک کو دیتا ہوں دوسری کو بھی دیتا ہوں، لیکن دل کو کیا کروں، دل میری زیادہ عائشہ سے ہے. دل ہوتی ہے ایسی ہے، ایک سے لگتی ہے نا،
تو اگر دیکھو کوئی اولاد ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، حالانکہ اولاد سب اس کی ہوتی ہے، انصاف کرتا رہے، لیکن کسی سے دلی محبت زیادہ ہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اگر کسی کی زیادہ شادیاں ہیں تو اس کی باری مقرر کرے یا اس سے بخشوا دے، یہ تو کر سکتے ہیں نا، اسے بخشوا دے بھائی، تو اب کمزور ہو چکی ہے، بڈھی ہو چکی ہے، بجائے اس کے میں طلاق دے دوں تجھے، اس سے اچھا نہیں ہے کہ تو میری نکاح میں رہو، تجھے خرچہ دیتا رہوں گا لیکن حقوق مجھے معاف کر دو۔ اگر وہ حقوق معاف کر دے تو قیامت کے دن آپ بچ جاؤ گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہت بہتر ہے۔ امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے روایت نقل کی ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس کی بیوی جو تھی وہ کمزور ہو چکی تھی یا بڈھی ہو چکی تھی، اس میں سے اس کو اولاد بھی تھی، تو شوہر اس کو طلاق دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا میں کہاں جاؤں گی، مجھے طلاق نہ دو، میں اپنا حق معاف کر دیتی ہوں، یا آپ دوسری شادی کر لو، میں اپنی باری اسی کو دے دیتی ہوں۔ اس طرح ہوا تو عورت کو چاہیے لچک دکھائے۔ زیادتی زیادہ تر جو ہوتی ہے نا وہ اس حقوق میں ہی ہوتی ہے، مجھے مال زیادہ دو، مجھے مال زیادہ دو، خرچہ زیادہ دو، ایسے پھر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی لچک دکھائے گا تو پھر صلح ہوگی، ورنہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہت بہتر ہے۔ ہاں اللہ نے تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو جھگڑا ہو جائے نا تو میاں بیوی آپس میں صلح کریں، یہ اچھا ہے، آپس میں صلح کر لیں، کسی تیسرے بندے کو نہ آنے دے، کیونکہ تیسرا بندہ آئے گا تو پھر صلح نہیں ہوگی۔ یا یہ ہے کہ تیسرا بندہ آئے گا تو کسی نہ کسی کا عیب تیسرے بندے پر ظاہر ہو جائے گا، باتیں کھلے گی نا، کیوں جھگڑا ہوا، عورت کہے میرا حق نہیں دیتا، میرے پاس آتا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس بندے کا عیب ظاہر ہوا یا نہیں ہوا۔ شوہر کہے گا بھائی یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتی، میرے پاس آتی نہیں ہے، زبان درازی کرتی ہے، کھانا صحیح نہیں بناتی ہے، کپڑے صحیح استری نہیں کرتی ہے، تو پھر ایک دوسرے کے عیب ظاہر ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپس میں صلح کریں، وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہت بہتر ہے۔ مطلب کیا کہ اپنا نقصان کر کے بھی صلح کرو، اللہ کو صلح پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ بجائے اس کے کہ حق پر ہے وہ پھر بھی صلح کرتا ہے، پھر بھی اپنا نقصان اٹھاتا ہے، صلح کر لیتا ہے۔ یہ تو آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے نا، کسی پلاٹ پہ جھگڑا ہو گیا، اب ادھر جاؤ گے عدالت میں تو دونوں کا وقت ضائع ہوگا، اور آج کی عدالت تو فیصلہ کرے گی نہیں، دونوں سے مال بٹورے گی، تو کہتے ہیں وقت ضائع ہو رہا ہے، مال پلاٹ بھی اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے، پھر بھی صلح پہ راضی ہو جاتا ہے، کچھ مال دے دیتا ہے حق کے باوجود۔ آپ نے فرمایا میں ضمانت لیتا ہوں اس کو جنت کے بیچوں بیچ محل لے کر دوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، پھر جنت کے بیچوں بیچ محل لے کر دوں گا اللہ سے۔ تو صلح بہت بہتر ہے، وَالصُّلْحُ خیر، صلح اللہ کو پسند ہے، صلح کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ صلح صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں، یہ عام ہے، دو قبیلے آپس میں لڑنے لگ جائے، دو ملک آپس میں لڑے، دو رشتہ دار آپس میں لڑے، سب میں صلح جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی کی جانوں میں کچھ نہ کچھ بخل داخل کیا گیا۔ انسان فطری طور پر بخیل ہے، فطری طور پر انسان کو محبت ہے مال سے۔ میں تو کہتا ہوں آپ میں سب بیٹھے ہوئے مجھ سمیت سب کو مال سے محبت ہے یا نہیں؟ رکھا ہوا ہے، یہ دل میں اللہ نے رکھا ہے محبت۔ بعض لوگ پھر اللہ کے نزدیک قریب ہو جاتے ہیں یا کسی عابد کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر وہ بخل نکل جاتا ہے، لیکن ہے فطرتاً، ہے فطرتاً۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اتنا اللہ کے قریب جا چکا ہوں کہ میرے سامنے سونے کی ڈبی پڑی ہوئی ہو میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ تو بخل رکھا ہوا ہے، اور بخل سب سے بڑی بیماری ہے۔ صحابی رسول تھا، اللہ کے حبیب، میرا ایک دوست ہے وہ نمازی ہے، بڑا نمازی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن بخیل ہے۔
یعنی اس صحابی کا مطلب کیا تھا؟ تعریف کر رہا ہے، وہ بڑا اچھا دوست ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایو دائن ادوا من البخل، فرمایا سب سے بڑی بیماری تو بخل ہے، سب سے بڑی بیماری تو بخل ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَمَن یُوقْ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بخل سے بچ گیا وہ کامیاب ہے، اور جو بخل سے نہ بچا وہ کامیاب نہیں ہے۔ بخیل کا مطلب کیا ہوتا؟ اپنے خاندان میں بھی صحیح خرچ نہیں کرتا، اپنی بیوی میں بھی صحیح خرچ نہیں کرتا، اپنے اولاد میں بھی صحیح خرچ نہیں کرتا۔ اولاد 3 دن ہو گئے بیمار پڑا ہوا ہے، نہیں جاتا، چوتھا دن پھر مجبور ہو کے لوگوں نے اس کو تانا دیا پھر لے کے جا رہا ہے ڈاکٹر کے، یہ بخل ہے نا، لے کے جاؤں گا مال ختم ہو جائے گا۔ بخیل نہ بنو۔ آپ نے فرمایا بخیل کی روح قبض ہوتی ہے، بڑی تکلیف سے قبض ہوتی ہے۔ کیوں؟ پر بخیل کی جب روح قبض کرنے خدا کے فرشتے آتے ہیں نا تو اس کا جو روح ہے وہ مال میں چھپتا ہے، ارے میرا فلاں والا مال، میرا فلاں مال، میرا فلاں پلاٹ، میرا فلاں جگہ مال ہے، اس کی روح ادھر ادھر جانے کی کرتی ہے، اور خدا کے فرشتے اس کی روح کو زبردستی نکالتے ہیں۔ تو پھر تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نس نس میں پھر تکلیف ہو جاتی ہے، رگ رگ میں۔ بخیل نہ بنو۔ آپ نے فرمایا بخل جو ہے وہ جہنم کی ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں، یعنی جو بخل کرتا ہے گویا کہ جہنم کی شاخوں کو پکڑا ہوا ہے۔ اب آپ بتاؤ جو جس کی شاخ کو پکڑے گا وہ اسی میں داخل ہوگا نا۔ اور صدقہ جو ہے، صدقہ ایسے دو کسی کو پتہ بھی نہ چلے، چھپ کر دو، چھپ کر دو۔ آپ نے کہا جو چھپ کر صدقہ دیتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ نیچے والا لینے والا ہے نا، اوپر والا دینے والا ہے، دینے والا ہاتھ بہت بہتر ہے۔ آپ کو پتا جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو صدیق اکبر بڑا پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ اور میں تو حضور کو مال دیتا رہتا ہوں، میرا ہاتھ بہتر ہو جائے گا حضور کے ہاتھ سے؟ تو حضور کو کہہ دیا اللہ کے حبیب جو میرا مال ہے وہ تیرا مال آج کے بعد، تاکہ میرا ہاتھ بہتر نہ ہو جائے۔ صبح سویرے خدا کے فرشتے جب آتے ہیں نا تو جو صدقہ کرتا ہے بخیل نہیں ہے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہم آت منفقا، اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے، اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے۔ خدا کے فرشتے دعا کریں تو وہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بخیل اور کنجوس کے لیے کیا بولتے ہیں؟ اللہ اس کو نہ دے، اس کو تو نے دیا ہے اس پر ہی خرچ نہیں کرتا، اس کو دینا فضول ہے، پڑھا ہوا پھر بھی نہیں دیتا، بخیل اس کو کہتے ہیں۔ جس کے بعد ہو ہی نہ اس کو بخیل نہیں کہتے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے نفس میں، جانوں میں بخل داخل کیا گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، احسان کرو اور تقویٰ کرو۔ یہ مرد کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ عورت کمزور ہونے کے باوجود صلح کر رہی ہے، اپنا حق چھوڑ رہی ہے، اپنا مال چھوڑ رہی ہے، تو مرد ہے، اب تو کیا کر، اس کے ساتھ نیکی کر، اس کے حقوق ادا کر۔ وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈر۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ فرماتے ہیں میں ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہوں، تیرے دل میں کیا ہے وہ میں خبر رکھتا ہوں، تو کتنا انصاف کرتا ہے میں خبر رکھتا ہوں۔ دنیا کے لوگوں کو تو بتائے گا، جھوٹ بتائے گا کہ بھائی میں تو دونوں کے ساتھ صلح کرتا ہوں، میں تو دونوں کے حق ادا کرتا ہوں، لیکن اللہ کے سامنے تو تیرا جھوٹ نہیں چلے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے عملوں سے باخبر ہوں، ایسے نہیں ہے کہ میں تیرا عمل دیکھتا ہی نہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کہا عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہم انک عفو کریم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون آمین برحمتہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، قرآن و حدیث کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاکم اللہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔